نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ درس معجم الاوسط اور معجم الاوسط کی جلد نمبر 2 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے 14 سے 15 کے لگ بھگ دروس جلد نمبر 1 میں ہم نے صرف کیے ہیں، یعنی اس میں ہم نے جلد نمبر 1 کی وہ تمام احادیث کو مکمل کیا ہے جن احادیث کا تعلق خاص کر ابواب عقائد کے ساتھ ہے یا فروعات عقائد کے ساتھ ہے، اور آج ہم جلد نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، اور جلد نمبر 2 میں بھی ہمارا نہج یہی رہے گا کہ ہم زیادہ مرکوز اس چیز کو کریں گے کہ جو عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہو یا فروعات عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، تاکہ عموماً اہل سنت میں جو چیز رواج پذیر ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اور اہل سنت دوست احباب جو ہوتے ہیں ان کے ہر عمل کو غیر اہل سنت لوگ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں سنی دوستوں کو کہ شاید یہ بات یہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو ہمارے سیدھے سادھے سنی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث میں نہیں ہے، وہ قائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر ہم زیادہ عقائد اور فروعات عقائد پہ زور دیتے ہیں، اور بیچ میں کوئی فقہی مسئلہ جو معروف ہوتا ہے اس پر بھی ہم حدیث پڑھ دیتے ہیں ساتھ، لیکن ہمارا پورا زور، پوری توجہ وہ صرف عقائد کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جلد نمبر 2 میں بھی ہم جو اپنی نظر کو مرکوز کریں گے وہ صرف عقائد کی حدیث پر کریں گے۔ آج جس حدیث پاک سے ہم آج کا درس شروع کر رہے ہیں یہ جلد نمبر 2 ہے معجم الاوسط کی، اور اس کی حدیث نمبر 1395 ہے، اور یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو مرتے وقت مشرک نہ ہو، یعنی کہ اب یہ خاص جہاں معتزلہ کا اور دیگر مذاہب باطلہ کا رد ہے، وہاں اس بات شفاعت بھی ہے اس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر جس بندے کا ایمان ہوا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کا سچا ایمان اللہ اور اس کے رسول اور ضروریات دین پر تھا، وہ بالآخر اس کی مغفرت ہوگی، وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ دائمی دوزخ میں نہیں رہے گا، اور دائمی دوزخ میں وہی ہوگا کہ جو مطلقاً کافر ہوگا۔ اس کے نیچے حدیث ہے، حضرت ابو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نضر بن انس سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت فائدہ دے، کیونکہ
صحابہ کے مابین بھی احادیث کا تبادلہ کیا جاتا تھا، وہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے، اور اس طرح علم کی پختگی بھی ہوتی، پھر وہ آگے حدیث کو روایت بھی کیا کرتے، اور پھر اس طرح یہ ذخیرہ حدیث ہم تک پہنچا ہے۔ تو کہا ایسی حدیث بتائیں کہ جس سے مجھے جو حدیث مجھے فائدہ دے، ویسے تو ساری حدیثیں فائدہ دیتی ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک حضرت ابو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو ہم نے مدینہ منورہ میں لکھی تھی۔ اب خاص کر یہ بات آ گئی نا کہ ہم نے مدینہ منورہ کے اندر یہ حدیث لکھی تھی۔ اب یہ روایت کس نے کی؟ انس بن مالک سے لکھی تھی، ابو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ پھر آگے فرماتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کو اچھی طرح یاد کر لو کیونکہ یہ احادیث کا خزانہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں شرکت فرمائی۔ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن رات تک سفر کرتے رہے، جب تک رات ہوئی تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور تمام افواج بھی آپ کے ارد گرد ٹھہر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوج ابو طلحہ اور فلاں فلاں 4 آدمی سو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کجاوے کی اگلی جانب ٹھیک ٹیک لگائی اور سو گئے۔ چاروں لوگ آپ کے پہلو میں سو گئے۔ جب رات کا ایک پہر گزر گیا، ان لوگوں کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کجاوا کے پاس موجود نہیں۔ یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے چل نکلے۔ اتفاقاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آگے سے مل گئے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر قربان ہونے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ موجود نہ پایا تو ہم بہت پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو سویا ہوا تھا جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا تھا، میں نے نیند میں چکی کے چلنے کی آواز سنائی دی تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور آواز کی جانب چل دیا۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے آپ کی جانب اس لیے بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دوں اور آپ جو چاہے پسند کر لیں۔ نمبر 1، آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے یا قیامت کے دن آپ کو اذن شفاعت مل جائے۔ 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنا لیں، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کی اتھارٹی ہوگی۔ اگر آپ قیامت والے دن آدھی امت کی بخشش کی کو اختیار کر لیتے ہیں تو قیامت والے دن بے حساب و کتاب آپ کی آدھی امت بخش دی جائے گی، یا پھر آپ اذن شفاعت اختیار فرمانے تو حضور علیہ السلام فرماتے میں نے قیامت کے دن اذن شفاعت پسند کیا۔ ان 4 لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ 4 افراد واپس آئے تو 10 آدمی ان سے ملے۔ انہوں نے پوچھا ہمارے نبی رحمت کہاں ہیں؟ تو انہوں نے وہ ساری بات ان کو سنا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتائی تھی۔ یہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر قربان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں جن کی قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو گئے، یعنی تم لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ افراد جن کو حضور علیہ السلام نے اس دن آپ کے قریب تھے، 114 صحابہ کے بڑے مجمع میں آئے اور اعلان کر دیا یہ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بتائی، پوری بات سنائی، سب لوگ کہنے لگے اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کی قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ اعلان فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمام سامعین کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اب یہ پوری روایت ہے۔ اس روایت میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کو دنیا کے اندر ہی جب جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا کہ ایک چیز کا اختیار رکھ لے، یا آدھی امت بخشوانے کو اختیار فرما لے، یعنی وہ اتھارٹی قبول کر لے، یا پھر اذن شفاعت قبول کر لے کہ قیامت والدین آپ کی شفاعت ہوگی۔ تو حضور فرماتے میں نے شفاعت کو قبول کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اذن شفاعت حضور علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ اذن شفاعت حضور علیہ السلام کو دنیا میں عطا ہو چکا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس چیز کا اذن عطا فرمائے گا وہ اذن شفاعت نہیں ہوگا، وہ اذن کلام ہوگا، کیونکہ اذن شفاعت دنیا میں حضور علیہ السلام کو جاری کر دیا گیا۔ اب اس میں ایک دلیل تو اس حدیث پاک میں یہ آ گئی، اسی یہ جو جملہ میں نے کلام کیا ابھی کہ اذن شفاعت دنیا میں جاری کر دیا گیا۔ اس کی دوسری بات کہ دیکھیں نا، جب 4 افراد، 4 صحابہ کرام جن میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جب حضور علیہ السلام کو نہ پایا تو آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو آقا علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے ساری بات ارشاد فرمائی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس چیز میں داخل فرما لیں کہ آپ قیامت والدن ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو گیا، یعنی میں نے تمہیں داخل کر لیا کہ قیامت والدن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اذن جاری ہو چکا، جبھی تو حضور علیہ السلام اس چیز کا تحفظ عطا فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اسی طرح مزید صحابہ ملے، ان کو بھی فرما دیا، اور پھر آخر میں فرما دیا کہ قیامت کا دن ہوگا، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی بالآخر وہ میری شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں دوسری بات، آج جب گناہگار بندہ اپنے اعمال کی کمزوری کے اوپر کہتا ہے کہ میرا تو سارا بھروسہ اللہ کی رحمت ہے اور مصطفیٰ کی شفاعت ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعمال پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ نیک اعمال ضرور کرنے چاہیے، نیک اعمال ترک نہیں کرنے چاہیے، یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ لیکن آپ 2 چیزوں کو رکھ لیں کہ صحابہ کرام سے زیادہ بھی کسی نے نمازیں پڑھی تھی، صحابہ کرام بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے اس امت میں۔ سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کی کیٹاگری کے اندر پھر اہل بیت بھی ہیں، پنجتن پاک بھی ہیں، ازواج مطہرات اور دیگر تمام مقدس ذوات صحابہ کرام کے دائرہ کار میں آ جاتی ہیں۔ ان تمام بزرگ ہستیوں کے اندر مختلف درجات پہ تفاوت ہے، لیکن اگر من حیث الکل پوری امت کے ساتھ صحابہ کرام کے گروہ کو دیکھیں تو سب سے بڑے جو اللہ کے ولی ہیں وہ صحابہ کرام ہی تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کو، جبکہ وہ نمازیں بھی زیادہ پڑھتے تھے، ذکر و درود بھی زیادہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تمنا پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں قبول فرمائیں کہ قیامت والدین آپ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا یہ حق ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام کی شفاعت پر بھی پورا انحصار رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی حق ہے، اور جس کو یہ نصیب ہوگی اس کو اللہ کی رحمت مل کر رہے گی۔ یہ آج ایک پہلی حدیث ہم نے پڑھی۔ اب آ جائیے دوسری حدیث جو عقائد کے باب میں موجم الاوسط کی ہے، وہ حدیث نمبر 1402 ہے، یعنی 1402 حدیث نمبر ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر
کہ بعض لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ بتائے کہ آگے کیا ہونا ہے اور کس کس طرح واقعہ ہونا ہے، لوگ پھر اس پر اعتماد بھی کرتے. یہ بالکل غلط ہے، نجومی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے، بعض علماء نے لکھا ہے یہ کہ اگر کوئی نجومی کی بات پہ عقیدہ رکھ لے کہ یہ ہو کے رہے گا، یہ کلمہ کفر بھی لکھا علماء نے. کیونکہ نجومی کی جو بات ہے وہ کبھی بھی علم قطعی پر منحصر نہیں ہوتی. علم قطعی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لہذا نجومی کے پاس جانا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی بندہ نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی سنگت میں بیٹھتا ہے، اور چونکہ وہ ساری باتیں اس کی اندازوں پر جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہے کہ جو بندہ اس طرح جا کر بیٹھتا ہے، اگر وہ اس کی بات پر علم قطعی کے طور پر اور اس کے بارے میں کفریہ عقیدہ نہیں رکھتا، پھر سے جا کے بیٹھتا ہے اور جا کے بیٹھتا اس کی باتیں سنتا ہے، تو اس کی مجلس جو نجومی ہے اس کی مجلس اتنی منحوس ہے، فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جو نجومی کے پاس اپنے مستقبل کا حال یا آنے والے وقت میں ہونے والے کسی بھی کام کے بارے میں معلوم کرنے گیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب اندازہ کر لیں کہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، مارکیٹوں میں لوگ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، جی فلاں نجومی نے یہ کہہ دیا، فلاں نجومی نے یہ کہہ دیا. میرے بھائی نہیں، جس نے جو کچھ بھی کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حکم کے بغیر اور ارادے کے بغیر کائنات میں پتہ بھی نہیں ہلتا. اور ہمیں چاہیے کہ نجومی کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ ہم یہ تصور رکھ لیں کہ جو بھی ہوگا میرے رب کی طرف سے وہ حق ہوگا، وہ درست ہوگا، وہی بہتر ہوگا. اللہ کی رحمت پر انحصار رکھے. دیکھیں نا حدیث پاک کے اندر آیا کہ جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت سے جیسا گمان کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو ویسا ہی پاتا ہے. تو نجومی کے پاس جا کر اور اس کی کمزور اور گندی مجلس میں بیٹھ کر اپنے نیک اعمال پر کاری ضرب لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اپنی نظریں مرکوز کریں اور جائز امور کا اللہ کی رحمت سے مطالبہ کریں کہ انشاءاللہ یہ میرا عمل جو ہے یہ جائز ہے اور یہ حق ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. تو وہ جائز عمل اللہ کی رحمت سے پورا ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی آگے کوئی بندہ بڑھے تو بہتر اس سے بھی یہ ہے کہ ہر وقت بندے کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. یہ ہے بندے کی اصل مومنیت کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل حق فرمائے گا، وہی بہتر ہوگا، میں اسی پہ ہی راضی ہوں. اچھا جو ہوگا وہ آپ کی طبیعت کو تکلیف دے تو آپ صبر کریں، اس پہ اجر ملے گا. اور اگر آپ کو ہونے والے معاملے سے راحت ملے تو شکر ادا کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل یا تو بعض مرتبہ آزمائش کی صورت بنتی ہے کہ بندہ صبر کرے تو اللہ کے انعامات و اکرامات ملتے ہیں، یا پھر بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام ملتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرے تاکہ اس کے رحمت سے اس کو مزید انعامات و اکرامات دیے جائیں. تو اللہ کی رحمت پہ راضی ہونا سیکھے. کسی نجومی، کسی ایسے دکاندار کے پاس مت جائیں کہ جو رنگ برنگے جادو کرتے ہیں اور جادو کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے. بھائی بڑے سے بڑا جادوگر ہو، وہ کچھ بھی کہہ دے، اس کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو یہ تیسری روایت تھی جو ہم نے اس باب میں پڑھی. آگے روایت ہے جس کے اوپر آج کا ہم درس ختم کریں گے. یہ روایت نمبر 1408 ہے، موجب الاوسط جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1408.
یہ روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ وہ شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال اختیار کا ایک نظارہ کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، جب ممبر نہیں بنا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوکھی لکڑی کے ساتھ حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ خطبہ سنا کرتے، اور وہ جو لکڑی تھی اس لکڑی کو مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود اقدس کا تمسک ملتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کی برکتیں ملتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کی خاص قربت اور تمسک نصیب ہوتا۔ اور پھر جب ممبر بن گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن جب ممبر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو جب اس کی طرف نہیں گئے اور ممبر کی طرف تشریف لے گئے تو وہ جو خشک ٹہنی تھی یا خشک درخت تھا وہ دھاڑے مار کر فراق مصطفیٰ میں عشق مصطفیٰ کا اظہار بھی کرنے لگا اور فراق رسول میں رونے بھی لگا۔ اس مضمون کی حدیث ہے، اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ممبر بناؤ۔ صحابہ کرام نے ممبر بنا کر پیش کر دیا، اور اس کے دو زینے تھے، یعنی کہ دو سٹیپ تھے اس ممبر کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے اس ستون کو چھوڑ کر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، آج اس لکڑی کی طرف نہیں گئے، ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے، تو وہ لکڑی رونے لگ گئی۔ اللہ کی قسم، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس لکڑی کو کسی گمشدہ اونٹنی کی طرح روتے سنا۔ اس کا رونا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر لکڑی کے پاس آئے اور اس کو پیار کیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اب کتنی بات ہے کہ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں کہ رو، نہیں، اس کو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملتا تھا، جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسک ملتا تھا۔ کیا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف نہیں گئے، آگے گئے، تو اس لکڑی کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے صرف آنکھیں نہیں ملی، زبان نہیں ملی، بلکہ شعور بھی ملا، جذبات عشق مصطفیٰ بھی ملے، اور جذبات عشق مصطفیٰ کے اندر اس کو رونا بھی نصیب ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کمالات وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے علماء یہ مسئلہ استدلال اور استخراج کرتے ہیں، وہ کیا استنباط کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود انور کسی لکڑی کو لگ جائے، اس لکڑی میں جان آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، تو جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قصدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز پر ہاتھ پھیر دیں یا کسی پانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ڈال دیں، تو اس پانی اور اس ہاتھ جس کو پھیرا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے برکت نازل کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے اندر برکت کیوں نہیں زندہ ہوگی؟ اور پھر بعض لوگ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے مغالطے کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ معجزاتی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سنا تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں کہ وہ لکڑی جو ہے نا وہ چلائی۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث پاک جہاں دل کرے اٹھا کے اس کو پڑھ لے، اس حدیث پاک میں ایسا کوئی قرینہ ہی نہیں ہے۔ یہ خاص وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں حدیث نبوی کے اوپر۔ اس حدیث پاک کے اندر جس ترک سے بھی یہ حدیث آئی ہے اور متن کے جن الفاظ کے تغیرات سے جہاں جہاں جس کتاب میں جس باب میں جس نے روایت کی اٹھا کے پڑھ لے، اس پہ تحقیق کر چکے ہیں ہم۔ کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ معجزاتی طور پر اس کا رونا حضور علیہ السلام نے سنا، اور مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام جو تشریف فرما تھے ان میں سے کسی بزرگ صحابی نے، یعنی کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں سنا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، بلکہ اس حدیث پاک کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس مجلس میں ہی تھے، اور وہ خاص لفظ انہوں نے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی طرف چلے گئے تو کہا کہ اللہ کی قسم، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ وہ جو اونٹنی تھی، وہ اونٹنی
وہ جو لکڑی تھی اس گم شدہ اونٹنی کی طرح رونے لگی، جو گم ہو جاتی ہے اس طرح رونے اور چلانے لگی۔ اور پھر آگے لفظ انس بن مالک کہتے ہیں اس کا رونا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر لکڑی کے پاس آئے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو رونے کی تشبیہ ہے انس بن مالک تبھی دے سکتے ہیں نا کہ اگر انہوں نے رونا سنا ہو، وگرنہ جب تک آپ ایک کام سنتے نہیں ہیں اس کو کسی اور ذات سے یا کسی کام سے، کسی آواز سے یا کسی بھی قرینے سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو آواز سنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر کہا کہ اس کی آواز ایسی تھی کہ جب کوئی اونٹنی گم ہو جاتی ہے اور وہ گم شدہ صحرا کے اندر پکارتی ہے، چلاتی ہے، تڑپتی ہے، بھڑکتی ہے، اس انداز کے اندر وہ اونٹنی روئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا رونا سن کر حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پیار کرنے لگے اور پیار کیا اس کو تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آگے اس کے لفظ بھی ہیں دیگر کتابوں میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار پوچھا، اس سے پوچھا کہ ادھر ہی سرسبز و شاداب کر دیں آپ کو یا اٹھا کے جنت میں لگا دیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو میرے ممبر کے نیچے لگا دیں۔ کیوں؟ ما بین بیتی و ممبری یا ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ پورا خطہ جو ہے یہ جنت کا باغ ہے، لہذا اس کو حضور علیہ السلام نے وہاں پر لگا دیا۔ اس سے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینیہ کے اوپر یہ مضبوط دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور حالانکہ قصدن نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قصدن فیض عطا فرما رہے تھے، نہیں ٹیک لگاتے تھے، وجود مصطفیٰ نے اس کے اندر زندگی پیدا کر دی نسبت وجود مصطفیٰ نے، آنکھیں دی، زبان دی، شعور دیا اور پھر جذبات عشق مصطفیٰ دیے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیار کیا تو اس نے اس پیار کے احساس کو بھی سمجھا اور پیار کے احساس کو سمجھ کر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہیں سرسبز و شاداب کر دے یا اٹھا کے جنت میں لگا دے، تو معنی یہ ہے کہ یہاں سرسبز و شاداب کرنا یہ بھی میرے اختیار میں ہے، اگر کہو تو اٹھا کے جنت میں لگا دوں، جنت بھی میرے اختیار میں ہے۔ اب یہ کہنا حضور علیہ السلام کی تعارف کرواتے ہوئے اس انداز میں بات کرنا کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے کسی مجبور ذات کا تعارف کروایا جا رہا ہے، تو لوگوں کو ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے مثال ہستی جن کو اختیار کے اعتبار سے، شانوں کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ان کی ذات اقدس میں جتنی بھی شانیں ہیں ہر شان کے اعتبار سے بے مثال بنایا، تو پھر غیر اہل سنت لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یا انبیاء کرام کا تعارف کرواتے ہوئے ایک عام انسان کی طرح کا تاثر ان کی تبلیغ میں کیوں آتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے بیٹھ کر اس پر غور کرنا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے بڑھائی دی، جن چیزوں کو اللہ نے افضلیت دی، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مثالی عطا فرمائی، ان کا ذکر بھی بے مثالی، عروج اور رفعت کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور بے مثالی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ اسی مقام پر ہم ختم کریں گے، اور یہ ہم نے حدیث نمبر 1408 کے اوپر ہم نے آج کا درس ختم کیا۔ آج کے درس میں ٹوٹل 4 احادیث پڑھی گئی ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔